मेरा नाम सदियों रहमान है और मैं नेबॉश का अप्रूव ट्यूटर हूं और मैनेजिंग डायरेक्टर हूं विश्व वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ इस्लामाबाद पाकिस्तान का। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये रिगार्डिंग नेबॉश आईजीसी है। नेबॉश आईजीसी नेबॉश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट करते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंस्टीट्यूट को और लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको ख्याल रखना चाहिए। नेबॉश की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो नेबॉश की रिक्वायरमेंट ये है कि जिस इदारे से आप नेबॉश करें वो नेबॉश का अप्रूव सेंटर यानी अप्रूव लर्निंग पार्टनर हो, और उसके साथ अगर वो डायरेक्टली एक्रेडिटेड नहीं है तो फिर वो एज ए अप्रूव्ड एजेंट भी नेबॉश से वेरीफाइड हो। अगर मसलन अगर वो खुद डायरेक्टली नेबॉश नहीं कर रहे हैं तो जिस सेंटर के थ्रू वो कर रहे हैं उस सेंटर से अप्रूवल भी नेबॉश के जरिए उसकी हो चुकी हो। उसकी वजह यह होती है कि मार्केट में काफी सारे इदारे हैं, काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ सिटीज में काम कर रहे हैं। अगर वो डायरेक्टली नहीं है तो उनको बताते हैं कि हम आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब होता क्या है कि जब वो नेबॉश की ट्रेनिंग करवा देते हैं स्टूडेंट को तो फिर वो मुख्तलिफ अप्रूव्ड सेंटर को अप्रोच करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स आप रजिस्टर्ड कर दें, हमारे साथ 20 बंदे हैं, हमारे साथ 30 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, ईटीसी जितने भी हैं। अब वो ये देखते हैं कि कौन सा एक्रेडिटेड सेंटर उसको कितने कम प्राइस में नेबॉश जो है ना वो उसके स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करता है। अब जाहिर बात है कि कुछ लोग लालच में आके जो एक्रेडिटेड सेंटर है वो उनके स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड कर देता है, although कि इट इज इलीगल। अगर किसी सेंटर ने किसी अप्रूव्ड एजेंट की पहले से नेबॉश से अप्रूवल नहीं है तो नेबॉश उस स्टूडेंट्स को रजिस्टर नहीं कर सकता। नेबॉश उस स्टूडेंट को, अगर कोई स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट करता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जब भी इन्वेस्टिगेशन में ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो अनऑथोराइज्ड लर्निंग पार्टनर ने अनऑथोराइज्ड सेंटर से की है, अनअप्रूव्ड एजेंट से की है, उससे वो सेंटर भी बैन हो जाता है एक्रेडिटेड, उससे वो जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड एजेंट होते हैं वो भी बैन हो जाते हैं, और साथ में उनके जो स्टूडेंट्स है वो भी बैन हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा लॉस होता है फाइनेंशियली भी, और अगर आप देखें तो इससे नुकसान पाकिस्तान को भी होता है। एज ए कंट्री हमें बहुत बड़ा लॉस है। तो ये रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आपका जो लर्निंग पार्टनर है वो अप्रूव्ड होना चाहिए जिस कंट्री में आप नेबॉश करते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस इदारे से नेबॉश आपको जो रजिस्ट्रेशन करता है तो उस नेबॉश की उस रजिस्ट्रेशन हो उस एग्जाम के लिहाज से, उस कंट्री के लिहाज से। मसलन में हम पाकिस्तान में कोर्स कर रहे हैं और स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उनकी अप्रूवल पहले से नेबॉश से एज एक्रेडिटेड सेंटर उसकी एग्जाम बुकिंग करेंगे। अगर हमने एग्जाम बुकिंग पाकिस्तान की है तो उसमें सिर्फ हम पाकिस्तान के ही स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट सऊदी अरब में हो या दुबई में हो और उसका क्लासेस वो वहां ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो या फिजिकली ले रहे हो, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं पाकिस्तान की एग्जामिनेशन बुकिंग में कर दूं। अगर ऐसे होगा तो ये भी इलीगल कंसीडर होगा। उसके लिए मुझे बाकायदा नेबॉश से अप्रूवल लेनी होगी। अगर मेरे साथ सऊदी अरब के स्टूडेंट्स है तो एज एक्रेडिटेड पार्टनर मैं उसकी रजिस्ट्रेशन की अप्रूवल बुकिंग पहले नेबॉश से सऊदी अरब के लिहाज से करूंगा, तो तब उसकी रजिस्ट्रेशन में सऊदी अरब की बुकिंग में जाके पीछे जो हमारे साथ नेबॉश सिस्टम दिया है जिसको हम CPI बोलते हैं, कोर्स प्रोवाइड इंटरफेरेंस, जिसमें हर एक कंट्री का फिर हम बुकिंग कर सकते हैं, वो हमें आता है, तो फिर हम उसकी बुकिंग वहां पे करेंगे। तो ये भी आप इंश्योर करें कि अगर आप किसी कंट्री से नेबॉश कर रहे हैं, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, कतर से, दुबई से, ठीक हो गया, जिस मुल्क से भी आप लोग जिस कर रहे हैं तो बी श्योर कि उसकी एग्जामिनेशन बुकिंग जो है ना वो मौजूद हो उस कंट्री के लिहाज से। उसमें मैं आगे जाके आपको गाइड कर दूंगा कि आप किसी सेंटर को कैसे चेक कर सकते हैं कि उसकी एग्जाम बुकिंग उस कंट्री के लिहाज से हुई है या नहीं हुई है। मैं आपको उस पर गाइड कर देता हूं आगे। तीसरी रिक्वायरमेंट में ये है कि जो नेबॉश सेंटर आपको नेबॉश करवाता है उसका जो ट्यूटर है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। मसलन अगर आप नेबॉश करते हैं और अनअप्रूव्ड ट्यूटर से करते हैं, जो सेंटर से आप कर रहे हैं या वो अगर थर्ड पार्टी पे भी वो किसी से करवा रहा है उसका वो ट्यूटर अप्रूव्ड नहीं है जो नेबॉश को डिलीवर करेगा, तो ऐसी ट्रेनिंग भी जो है ना वो इलीगल कंसीडर होगी। और नेबॉश को जब भी वो इन्फॉर्मेशन जाएगी तो उससे वो जो स्टूडेंट्स है उसका रिजल्ट जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाता है और स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम में आ जाती है। और उसके साथ एक एक्रेडिटेड सेंटर और उसके साथ जो दूसरा जो अनअप्रूव्ड एजेंट होते हैं या जो अप्रूव्ड एजेंट होते हैं, अगर उसने वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो उससे उसको नुकसान हो सकता है अगर उसने ट्रेनर अप्रूवल जो है ना नहीं ली है अपने उस ट्रेनर की। चौथा ये है कि आपके जो मटेरियल है वो अप्रूव्ड होने चाहिए। नेबॉश के मटेरियल का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कोई इंस्टीट्यूट अगर अपने नेबॉश की जो सिलेबस है उसके मुताबिक अपनी मटेरियल बनाता है तो वो उसको अप्रूव कर ले नेबॉश से, वो इस्तेमाल कर सकता है।
جو کہ موسٹلی بہت زیادہ مشکل کام ہے اور اکثر جو ہے نا ایکریڈیٹ سینٹر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. زیادہ تر جو ایکریڈیٹ لرننگ پارٹنر ہے وہ تھرڈ پارٹی پہ جاتے ہیں جو کہ مٹیریل پرووائڈرز ہیں دنیا میں 3-4 اچھے, اس کے جو مٹیریلز ہیں نیبوش کے وہ اپروڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس مٹیریل بھی اور ٹرینر مٹیریل بھی وہ اس سے پرچیز کرتے ہیں, اس کے ساتھ پھر اسے وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں, پھر وہ نیبوش اس کو اپروڈ کر دیتا ہے. اب اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس نیبوش کریں تو وہ جس ادارے سے بھی کریں ان کو کلر فارم میں پراپر نیبوش کے دونوں جو بکس ہیں وہ ملنے چاہیے, اور اس کے ساتھ اس کا جو ری پرنٹ لائسنس ہے وہ بھی اس سینٹر نے پرچیز کیا ہو. تو جو پراپر ادارے ہیں وہ اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں. اب اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب نیبوش آڈٹ کرتا ہے تو ڈائریکٹلی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کی 100 رجسٹریشن کسی انسٹیٹیوٹ نے کی ہے تو اس کی جو ساتھ اس کا جو مٹیریل پرووائڈر ہوتا ہے, جیسے پاکستان میں اگر ہمارا سینٹر دیکھیں وش, تو ہم RRC مٹیریل یوز کر رہے ہیں تو ہم باقاعدہ RRC سے اس کے جو مٹیریلز ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں. اگر ہمارے 50 اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم 50 اسٹوڈنٹس کے ری پرنٹ لائسنس مٹیریل اور اس کے اپڈیٹڈ مٹیریل اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر دیں گے. تو کلر فارم میں دونوں بک اور اس کے ساتھ اس کا جو ری پرنٹ لائسنس ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ملنا چاہیے اور اس کی جو ہے نا پرچیزنگ کرنی چاہیے. تو یہ چوتھی ریکوائرمنٹس ہے. اب آپ کو میں نے بتایا کہ نیبوش کے سینٹر کو آپ کیسے چیک کریں گے کہ سینٹر کیسے اپروڈ ہوگا. تو آپ نیبوش کے ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فائنڈ جو ہے نا کورس ہوگا یا فائنڈ اے لرننگ پارٹنر ہوگا یا فائنڈ این ایگزامینیشن ہوگا. جب آپ ویئر ٹو اسٹڈی میں جائیں گے, ویئر ٹو اسٹڈی وہاں اس کا ٹیب ہے, اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس میں آ جائے گا فائنڈ اے کورس, فائنڈ اے لرننگ پارٹنر یا فائنڈ اے ایگزامینیشن. فرض کریں آپ لرننگ پارٹنر کو چیک کرنا چاہتے ہیں, اس کو کلک کر دیں, آپ کو پیج کھل جائے گا. اس کے اوپر نیبوش کے ڈفرنٹ کوالیفیکیشن ہوگی, لیول 3 بھی ہے, لیول 6 بھی ہے, اور جو ہے نا ایوارڈ لیول سرٹیفکیشن بھی ہے. آپ فار ایگزامپل آپ نیبوش کرنا چاہتے ہیں تو آج کل اس کا نیبوش IG نیو سلیبس 2020 اس کا نام ہے, اس کو آپ کلک کر دیں. اس کے بعد اس کی سلیکشن کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے تو کنٹری ہوگی, کنٹری کو آپ سلیکٹ کریں تو اس میں اگر آپ پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو کلک کر دیں. پاکستان کو کلک کرنے کے بعد آپ کو اس کے نیچے ہوگا سرچ کر لیں تو پاکستان کے جتنے بھی اپروڈ لرننگ پارٹنر ہوں گے A سے لے کر Z تک آپ کو ان کے جو نام ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے, جتنے بھی ایکریڈیٹڈ لرننگ پارٹنر ہوں گے. پھر اس سے آپ کنٹیکٹ کر لیں. بہتر یہ کہ فون کے ذریعے یا جب آپ کنٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کا ویب سائٹ بھی دیکھ لیں, اس کے ساتھ ان کا گوگل ریویوز بھی دیکھ لیں, ان کے ساتھ ان کا جو فیس بک پیج ہے اس کو بھی اسٹڈی کریں. وہاں پہ ریویوز ہوتے ہیں, البمز ہوتے ہیں, پچھلا ان کا ٹائم لائن پہ پورا ڈیٹا ہوتا ہے. اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو وزٹ کریں. زیادہ تر مارکیٹ میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ ہمیں نیبوش کون جو ہے نا آفر کے ساتھ کروا رہے ہیں یا چیپ پرائس میں کروا رہے ہیں. اٹ از گڈ, اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کو یہ فیسلٹی دے دی جاتی ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ کو اس کا بینیفٹ ملے. لیکن اسٹل آئی سجیسٹ یو کہ آپ جتنے بھی 2-3 جو آپ لوگوں کو اپنی سٹی میں جس کو آپ نے شارٹ لسٹ کیا ہو وہاں پہ آپ جا کے پرسنلی وزٹ کریں, وہاں سے اس کو کمپلیٹ فیس ٹو فیس میٹنگ کریں, ان کا مٹیریل دیکھیں, ان کا سسٹم دیکھیں, ان کی ٹریننگ سروسز دیکھیں. اس کے بعد ان کے جو پیکیجز ہوتے ہیں اس کے آپ ڈسکس کر دیں. پھر اس کے بعد جب آپ 3-4 کا وزٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو بھی اچھا پرووائڈر لگتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنی ایڈمیشن کر لیں جس سے آپ سیٹسفائڈ ہو, جو آپ کے لحاظ سے آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا. تو یہ ایک بیسٹ چوائس ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہے آپ کا جو ہے نا لرننگ پارٹنر کو چیک کرنے کا کہ کیا وہ اپروڈ ہے یا نہیں ہے. اب کچھ سینٹر ایسے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ اس کا نام نہیں ہے, وہ ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں کسی سٹی میں. اس کا یہ ہوگا کہ نیبوش کے بالکل جو ویب سائٹ نیبوش www.nebosh.org.uk پہ آپ نیچے جاتے ہیں تو وہاں ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی, وہ آن لائن ونڈو ہوگی. اس میں آپ اس سے جو ہے نا کوئریز کر سکتے ہیں کہ یہ جو سینٹر ہے جو نیبوش یا یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ نیبوش آفر کر رہے ہیں, میں اس کے ساتھ ایڈمیشن کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ کا اپروڈ ہے یا نہیں ہے. تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. اگر بعض اوقات وہ ونڈو جو ہے نا وہ آن لائن نہیں ہوتی ہے, مختلف ڈیز میں نہیں ہوتی ہے یا ٹائمنگ میں نہیں ہوتی ہے, تو آپ کو اگر اور پروسیس کرنا ہے تو نیبوش کو آپ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر کال بھی آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سمپل سا آپ ای میل کر لیں. ای میل کے لیے آپ ان کو info@nebosh.org.uk پہ ایک کوئری کریں کہ آئی وانٹ ٹو ڈو نیبوش اور اس سینٹر کا نام لکھے اور یہاں سے کرنا چاہتا ہوں, اٹ از لیگل اور انلیگل یا اٹ از اپروڈ اور ناٹ اپروڈ, وہ آپ کو بتا دیں گے ای میل کے بعد. 2-3 دن میں آپ کو رپلائی آ جائے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ سینٹر سے آپ نیبوش کریں یا نہ کریں, اس سے آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں. تیسرا میں نے آپ کو کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک سینٹر جو ہے نا میں پاکستان میں ہوں اور پاکستان میں ایگزام دینا چاہتا ہوں سینٹر سے, یا میں سعودی عرب میں ہوں سعودی عرب سے دینا چاہتا ہوں, مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ایگزام بکنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے.
تو جو بھی ایگزام نبوش کا آ رہا ہوگا، آج کل تو تقریباً ہر مہینے ایگزام ہو گیا ہے، پہلے 3 مہینے کے بعد ہوتا تھا، پھر 2 مہینے کے بعد، اب 1 مہینے کے بعد ایگزام ہے. تو آپ اسی جگہ پہ جہاں پہ میں نے بتایا ویئر ٹو اسٹڈی میں نیچے ہوگا فائنڈ این ایگزامینیشن، اسی طریقے سے فائنڈ این ایگزامینیشن کو کلک کریں، نبوش سلیکٹ کریں، اس کے ساتھ کنٹری سلیکٹ کریں، جیسے آپ سعودی عرب یا پاکستان، تو کنٹری سلیکٹ کر کے جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو جن کنٹری کے ایگزام جس انسٹیٹیوٹ کے بک ہوں گے وہاں پہ آپ کو اس کی بکنگ آ جائے گی، ان کا نام آ جائے گا اس انسٹیٹیوٹ کا کہ جو اس کی بکنگ ہوئی ہے. تو آپ نے اگر فرض کرے وش کے ساتھ رجسٹریشن کی ہے تو آپ اس کو چیک کریں کہ کیا پاکستان میں اس کی ایگزامینیشن بکنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ کا ایگزام جو ہے نا پراپرلی نبوش سے اپروڈ ہوا ہے، رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں سے کی ہیں کہ جس کے لحاظ سے آپ جہاں بھی نبوش کریں اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دیکھیں کہ کیا وہ نبوش جو ہے نا وہ اپنے اپروڈ سسٹم کے ساتھ کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، ان لوگوں کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ وائڈ ہو گئی ہے، اس کے اوپر بین لگ گیا ہے اور ان کا بہت بڑا لاس ہو گیا ہے. تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے ریکارڈ کی ہے فار انفارمیشن پرپز اور نالج کے لحاظ سے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہو اگر میری یہ ویڈیو وہ دیکھیں تو ان کو پتہ ہو کہ نبوش وہ کہاں سے کریں، کون سی لیگل ریکوائرمنٹ ہے جو کہ انسٹیٹیوٹ کو فالو کرنی چاہیے، اور جس سے جو کہ اسٹوڈنٹ کو بھی فائدہ مند ہوگا، وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے ملک کے لیے کہ ہم بھی جب بھی جس کو بھی جگہ بھی ہم پریزنٹ کریں، ہم اپنی ملک کو ایسے ریپرزینٹ کریں کہ جس سے ہمارے ملک کا جو نام ہے وہ اونچا ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈیگریڈ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.